اگر کسی کے سر پر مصنوعی بال ہوں تو ان کی پاکی کا کیا حکم ہے؟ بعض اوقات جو قدرتی بال ہیں یہ گر جاتے ہیں، تو کچھ لوگ مصنوعی بال یا تو مستقل لگوا لیتے ہیں یا پھر اس کی جگہ وگ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے بالوں کی پاکی کا کیا حکم ہے، اس بارے میں سماعت فرمائیے گا۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو بال ہیں وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں، یعنی اگر وہ بال کسی پاک چیز سے بنے ہوئے ہیں، خود ذاتی طور پر وہ بال پاک ہیں، تو اگر ایسے بال استعمال کیے گئے یا حلال جانور کے بال استعمال کیے گئے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ بال استعمال کریں گے تو ان پر غسل وغیرہ ہو سکتا ہے، وضو ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ بال ناپاک ہیں، حرام جانور کے بال استعمال کیے ہیں، تو پھر ان بالوں کی موجودگی میں نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ ان بالوں کو جتنا مرضی دھو لیا جائے، وہ خود جب ذاتی طور پر ناپاک ہے تو انہیں دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ناپاک کے ناپاک ہی رہیں گے۔ البتہ اگر پاک بال استعمال کیے گئے تو اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ وہ سر میں مستقل لگا لیے ہیں یا وگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ بال سر میں مستقل پیوند کروا لیے ہیں کہ وہ الگ نہیں ہو سکتے، تو اب ان کا وہی حکم ہے جو اصلی بالوں کا حکم ہے، یعنی وضو میں مسح کر لینا کافی ہے اور غسل میں ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ اور اگر وگ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہٹا بھی لیتے ہیں، لگا بھی لیتے ہیں، تو پھر وضو میں بھی اس کو ہٹانا پڑے گا، غسل میں بھی ہٹانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ جناب وگ لگی ہوئی ہے، وضو کرتے ہوئے اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیا تو اس طرح سر کا مسح نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے سر پہ کوئی کپڑا رکھا ہے یا کوئی ٹوپی وغیرہ پہنی ہوئی ہے، تو کپڑے اور ٹوپی پر اگر آپ مسح کریں گے تو وہ مسح نہیں کہلاتا۔ تو اگر وگ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہٹا کر سر کا مسح کریں گے وضو میں، اور جب غسل کریں گے تو اس کو ہٹا کر غسل کریں گے۔ اور اگر مستقل سر کے اندر وہ بال لگوا لیے ہیں تو پھر ان پر سر کا مسح بھی جائز رہے گا ان بالوں پر، اور ان کی جڑوں تک غسل میں پانی پہنچائیں گے تو غسل بھی ہو جائے گا۔ تو جو احباب وگ استعمال کرتے ہیں انہیں بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اور جنہوں نے مستقل بال اپنے سر کے اندر لگوا لیے ہیں تو وہ بھی اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔